شروع اللہ ہی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رزق، بندش، صحت، مقدمہ بے اولادی کے مسائل حل۔ آپ کا ایک اور عمل جو آپ بتاتے تھے، اس عمل کے بارے میں فرماتے تھے کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے۔ یہاں حضرت اپنے پردادا کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بزرگوں سے سنا ہے اور بزرگوں کے تواتر سے چلا آ رہا ہے، اور فرماتے تھے کہ یہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، اکابر اولیاء سے سنا ہے کہ جو شخص اس کو کرے اور مسلسل کچھ عرصہ تک کرتا رہے گا یا زندگی کا معمول بنا لے گا، مشکلات روزی کی ہوں، رزق کی ہوں، حل نہ ہو رہی ہوں، کوئی کاروبار کا مسئلہ ہو، کوئی رزق کی بندش ہو، کوئی صحت کی بندش ہو، کوئی مقدمہ ہو، بے اولادی ہو، زندگی کی کوئی ایسی مشکل ہو کہ جو مشکل آپ سے حل نہ ہو رہی ہو، تو زندگی کی انہی مشکلات میں مسائل کا یہی حل ہے، اور زندگی کی انہی مشکلات میں ان کے مسائل کے بارے میں بتاتے تھے۔ فرماتے تھے کہ 4 رکعت نماز، چاروں رکعت ایک سلام کے ساتھ حاجت کی نیت سے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ آیت کریمہ، پھر رکوع سجود، پھر دوسری رکعت میں یہ سورۃ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سورۃ النبی آیت نمبر 83 پڑھنا ہے۔ پھر کہا کہ تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 66 100 بار۔ اور پھر چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر 100 بار۔ پھر نماز مکمل کر کے سلام پھیریں، اور سلام پھیرنے کے بعد ربی انی مغلوب فانتصر، سورۃ القمر بھی 100 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اور فرماتے تھے کہ میں نے مولانا عبد الباری دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سنی اور فتویٰ میں یہ بات پڑھی کہ نفل میں ہاتھ باندھے نماز میں بھی شمار کر سکتے ہیں، اور 100 کا عدد گننے کے لیے ہاتھ میں تسبیح بھی لے سکتے ہیں۔ اور حوالے کے لیے بعد آگے ملفوظات شیخ الاسلام صفحہ نمبر 134 135 میں یہ نفل لکھے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ ہاتھ میں تسبیح لے سکتے ہیں۔ عموماً جو بھی شخص آپ کے پاس آتا اور آپ اس کو وظیفہ بتاتے تو اکثر وظیفہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بتاتے، اور یہی وظیفہ بہت زیادہ پڑھنے کو بتاتے۔ اسی وظیفے کے بارے میں بہت تاکید فرماتے کہ اس کو ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے بہت کثرت سے پڑھیں۔ خاندانی کلمی یادداشتیں نمبر 11، باحوالہ خاندانی حالات، جلد اول، توم، صفحہ نمبر 141 to 142۔